صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، آج کے دن کی مطابقت سے، آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ہم سب سے کریں۔ آئی میڈم پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سردار عثمان بزدار صاحب، چیف منسٹر پنجاب، اور آج یہاں بیٹھے ہوئے سارے سیکرٹری حضرات، وائس چانسلرز، میڈیا، میری بیٹیاں اور بہنیں جو آج بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سے کو تو میں نے پڑھا بھی رکھا ہے، آج آپ سب کو مبارک ہو اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اگر چیف منسٹر صاحب میری پشتنائی نہ کرتے تو شاید آج جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ ناممکن ہوتی، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ شکریہ تو ان کا ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا قدم انہوں نے اٹھایا اور ایسی سپورٹ دی کہ وہ طبقہ جس کے اوپر آج سے بہت پہلے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے تھا، وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ نمبر آف سیٹس بڑھا دی گئی ہیں، اس میں 1400 سیٹیں بڑھی ہیں، اسٹائپنڈ بڑھا کے 20,000 سے 31,000 تک لے گئے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب آپ کو ڈگری ملے گی، جس ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹیبل ہے۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور میرا خیال ہے یہ سوچ کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ضرور جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہماری پہلی ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ڈاکٹرز اور نرسز دونوں کے لیے ہمیں اچھے سے اچھے مواقع دینے چاہیے اور بہتر سے بہتر تعلیم دینی چاہیے۔ تو آج کم سے کم پنجاب اس مسئلے میں سرخرو ہو رہا ہے کہ اسکولز جو ہیں وہ کالجز بن گئے ہیں، اور داخلے ہمارے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک 3,000 بچے داخل ہو جائیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میل نرسز کو بھی ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے۔ سر 500 میل نرسز پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی ہوئے، اور الحمدللہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ 100 اسٹوڈنٹس ہر سال جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں شادرہ نرسنگ کالج کے لیے۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ پرسنل تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی، میرا تعلق نرسنگ کے ساتھ کیسا رہا۔ میں نے اپنی ہاؤس جاب شروع کی تھی گنگا رام ہسپتال میں، اور جب میں اپنی گائنی کی obstetric کی ہاؤس جاب کر رہی تھی تو آپ یقین جانیے، مجھے ابھی تک یاد ہے، شمیم سردار ہوا کرتی تھی ہماری لیبر روم کی جو ہیڈ تھی، اور میرا خیال ہے جو بیسک کام میں نے اپنا سارا سیکھا ان سے سیکھا۔ I learned it from a nurse۔ اور وہ اتنی محنت کرتی تھیں اور اتنا ہیلپ آؤٹ کیا کرتی تھیں، اور ان سے میری بہت دوستی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی، اگر میں کبھی گھبراتی تھی تو کہتی تھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی رول جو ہے یہ سب نرسز کو اختیار کرنا چاہیے۔ سر مجھے موقع ملا انگلینڈ جانے میں تو میں ہمیشہ حیران ہوا کرتی تھی کہ لوگ چاکلیٹس اور پھول جو تھے وہ نرسوں کے لیے دے کے جاتے تھے، ڈاکٹروں کو کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ دن رات تو خدمت نرسز کیا کرتی تھیں، دن رات وہ وقت دیتی تھیں مریض کو، مریض کے ساتھ ان کی بات سنتی تھیں، ان کی مشکل آسان کرتی تھیں۔ ایک رات مجھے کال آئی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو آخری شعر انہوں نے بولا وہ میں نے اس کو دیکھا کس طرح وہ ہو رہا تھا۔ مجھے فون آیا کہ یو مسٹ کم ٹو دی گائنی وارڈ، ایک پیشنٹ بڑی سیریس ہے، اس کا فیکل فسٹولا تھا، اس کا فیکل فسٹولا تھا، اور اس فیکل فسٹولا کی وجہ سے وہ نیچرلی فیکل میٹر لیک کر رہی تھی، اور مجھے جب کال آئی تو وہ نرسز میرا باہر انتظار کر رہی تھی، تو مجھے نرس نے دیکھتے سار کہا کہ جب تم اندر جاؤ گی تو اندر کیونکہ فیکل میٹر ہے تو بہت بدبو آ رہی ہے، لیکن تم نے ظاہر نہیں کرنا اپنی شکل سے،
تم نے بالکل یہ بات ظاہر نہیں کرنی اپنی شکل سے کہ تمہیں بو آ رہی ہے یا ہم تمہیں ماسک بھی پہننے کو نہیں دیں گے. اس مریض کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی گندگی کی وجہ سے ہمیں کوئی گھن آ رہی ہے. And I still remember when I went in, وہ نیچرلی فیکل فسٹولا تھا, کتنی شدید وہاں بو آ رہی تھی. اس کے باوجود 2 نرسیں اس مریض کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی, اور ایک کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس. تو میرا خیال ہے ہم ان کو جتنی داد دیں وہ کم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ ہماری نرسز ہی کرتی ہیں. اور ہمارے جو بچے اب آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی خدمات دی, خاص طور کے اوپر کووڈ کے دوران. آپ کو پتہ ہے کووڈ کے مریض کو پرون پوزیشن میں لے کے جانا, کووڈ کے مریض کو کروٹ دلوانا, اس کو انشور کرنا کہ اس کو فزیو تھراپی ملے, پرٹیکولرلی چیسٹ کے لیے. عورت کے لیے, ایک خاتون نرس کے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا. میل نرسز نے یہ سارے کام بڑے آسان طریقے سے کیے, اور ہم ان سب کے بڑے مشکور ہیں جس طریقے سے کووڈ کے دوران ان سارے بچوں نے کس طرح مریضوں کی خدمت کی. یہ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا صلہ آپ پیسوں میں نہیں دے سکتے, نہ آپ انعاموں میں دے سکتے, نہ آپ پروموشنوں میں دے سکتے ہیں. یہ ایک ایسا صلہ ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے انسان کو. کیونکہ جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو وہ دکھی انسانیت کے دل سے جو دعا نکلتی ہے تو بالکل عرش بریم پہ پہنچتی ہے, اور جس بندے نے یہ خدمت کی بھی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اس کا صلہ ملے گا, اور یہ بالکل ایک صدقہ جاری ہے. تو میں آپ ساری جو میری یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ اب تو یہ ماشاءاللہ خود استاد ہیں, خود پڑھاتی ہیں, خود ٹیوٹرز ہیں, اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ والد جو ہے وہ ایک پیغمبری پیشہ رکھتا ہے. آپ کو اسٹیٹس اللہ کی طرف سے باقی لوگوں, عام لوگوں کے بہت اوپر ملا ہے. کیونکہ تشبیہ جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مسیحا ہیں, اور مسیحا اس لیے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. وہ جو صحت دیتے تھے, وہ جو مردے میں جان ڈالتے تھے, اتنا بڑا اسٹیٹس ڈاکٹرز اور نرسز کو مل جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو اس اسٹیٹس کی عزت بھی رکھنی چاہیے, خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہم سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اوروں کے مقابلے میں زیادہ کام کریں گے. اور اس وبا کے دوران آج اگر پاکستان سرخ رو ہے اور ہم عزت سے سر اٹھا کے پوری دنیا میں پھرتے ہیں, اور وہ والی بات ہے انٹرنیشنلی ایکنالج ہوا ہے کہ کووڈ کے دوران جس طرح مریضوں کا پاکستان میں خیال رکھا گیا. آپ کے ہمسائے ملک کے اندر آپ دیکھیں کتنے برے حالات تھے, لوگ سڑکوں کے اوپر انتقال کر رہے تھے. یہاں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز نے مل کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اس وبا کے خلاف بن کے کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے آج اللہ کی مہربانی سے ہم وہ وقت آیا ہے کہ کووڈ کو آپ سب نے بھگا دیا ہے. تو ہم آپ سب کی شکریہ ادا کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ ساروں کو, اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب کی ویژن ہے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ویژن ہے کہ ہم صحت میں جتنا بھی بہتری لائیں گے, جتنے بھی آپ مریضوں کی خدمت کریں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. انشاءاللہ پاکستان میں جب آپ کی قوم صحت مند ہو جائے گی اور پڑھی لکھی ہو جائے گی تو یہ قوم جو ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی قوم ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایجوکیٹڈ اینڈ healthy nation makes all the difference in the world, and you are going to be a huge contributor to it. آخر میں سر میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اور جو مڈویفری کا اسکول بنا رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کی ضرور سپورٹ مانگوں گی. وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے
ہماری بچیاں 2 سال کا کورس میٹرک کے بعد کرتی تھیں جو کہ ناکافی تھا، اور مڈ وفری کی اب آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ہم 10 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں۔ بیسکلی ہمیں ایک بہت بڑی مڈ وائفس کی فورس چاہیے ہوگی جو پراپرلی ٹرینڈ ہوں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 نئے مڈ وفری کے سکولز کالج میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی مڈ وفری سکولز کو بھی ہم اپ گریڈ کریں گے۔ پر یہ جو کالج بنے ہیں یہاں ایک مڈ وائف کو ڈگری ملے گی، اور ڈگری ملنے کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی بھی کمپیٹ کر سکے گی، اور پھر اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ کل وہ ایم فل کرنا چاہتی ہے، پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتی ہے تو مڈ وفری کے اندر وہ پوسٹ گریجویشن کر سکے گی۔ ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔